اگر دو حصوں میں تقسیم کیا جائے، بڑے دو حصے اس کائنات کے کیے جائیں، اس کائنات کے دو وجود ہیں۔ ایک وجود واجب الوجود ہے جو ذات باری تعالی ہے، اور ایک وجود ممکن الوجود ہے جو ساری کائنات مخلوقیہ کا وجود ہے۔ یعنی اس کائنات کو اگر دو حصوں میں تقسیم کیا جائے تو ایک خالق کا وجود ہے اور ایک ساری کائنات کی مخلوقات کا وجود ہے۔ اس کائنات میں رب ذوالجلال نے بہت ساری قسم کی مخلوقات پیدا فرمائی ہیں۔ ہزارہا سال اس کائنات کی تخلیق کے بعد بھی آج کے جدید دور میں شاید سائنس اب بھی یہ وثوق کے ساتھ نہیں کہہ سکتی کہ اس کائنات کی جتنی مخلوقات ہیں اس کا احاطہ سائنس نے یا کسی انسان نے کر لیا۔ بہت ساری مخلوق کی ایسی قسمیں ہیں جنہیں ہم جانتے تک نہیں، ہماری معلومات میں نہیں، سائنس کے احاطہ شعور میں نہیں، سائنس کی دسترس میں نہیں۔ بس اس کو اگر موٹی سی تقسیم پھر مخلوق میں کی جائے تو مخلوق دو قسم کی ہوتی ہے، اور سائنس نے بھی یہی تقسیم کی ہے کہ اس کائنات میں دو قسم کی مخلوق ہے۔ ایک قسم کی مخلوق وہ ہے جسے ہم ظاہری آنکھ سے دیکھ سکتے ہیں، اور ایک قسم کی مخلوق یہ ہے جسے ہم ظاہری آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے، مگر اس کے مخلوق ہونے سے انکار نہیں کر سکتے۔ سائنس نے اس کو اور نام دے دیا کہ جو چیزیں ظاہری آنکھ سے نظر آتی ہیں ان کی کوئی میٹیریل باڈی ہوتی ہے، مادی وجود ہوتا ہے، جسامت ہوتی ہے، اسے ہم آنکھ سے دیکھ سکتے ہیں، اور جو چیزیں ہمیں ظاہری آنکھ سے نظر نہیں آتی، سائنس کہتی ہے کہ ان کی میٹیریل باڈی نہیں ہوتی، مادی وجود نہیں ہوتا، غیر مرئی چیزیں ہوتی ہیں۔ اگرچہ دو چار جملے میں نے مشکل کہہ دیا، لیکن اب اس کو آسان کرتے ہیں۔ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جنہیں ہم ظاہری آنکھ سے دیکھ سکتے ہیں۔ میں عام سی مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ کان ہیں، یہ آلہ سماعت ہیں۔ کان کی ایک مادی وجود ہے، میٹیریل باڈی ہے، اس کی ایک جسامت ہے، ہم اسے ظاہری آنکھ سے دیکھ سکتے ہیں۔ مگر آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض لوگوں کے بظاہر کان تو ہوتے ہیں مگر سماعت سے محروم ہیں، سنائی نہیں دیتا۔ تو اس کا مطلب ہوا نا، کان اور چیز ہیں، سماعت اور چیز، کان اور چیز ہیں، وہ سماعت اور چیز ہے۔ اب کان تو ہر شخص دیکھ سکتا ہے، مگر وہ جو سماعت ہے اس کو کسی نے دیکھا نہیں، اس لیے کہ اس کا مادی وجود نہیں، اس کی کوئی جسامت نہیں۔ اسی طرح زبان ہے، آپ اس سے گفتگو کرتے ہیں، مگر بہت سارے لوگ آپ نے دیکھے ہوں گے جو قوت گویائی سے محروم ہوتے ہیں، یعنی گونگے ہوتے ہیں، مگر ان کے منہ میں زبان ہوتی ہے۔
اب زبان تو ہے، بول نہیں سکتا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ زبان بھائی اور چیز ہے، وہ قوت گویائی جو ہے جس سے آواز پیدا ہوتی ہے وہ اور چیز ہے۔ اب قوت گویائی کو کسی نے نہ دیکھا، زبان کی ایک مادی وجود ہے، میٹیریل باڈی ہے، اسے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح آنکھیں ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض لوگوں کی آنکھیں تو موٹی موٹی ہوتی ہیں مگر وہ بینائی سے محروم ہوتے ہیں، دیکھ نہیں سکتے، نابینا کہتے ہیں۔ آنکھیں ہوتی ہیں مگر نابینا ہوتے ہیں، دکھائی نہیں دیتا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آنکھیں اور چیز ہیں، وہ بینائی اور چیز ہے، اس کو کسی نے نہیں دیکھا۔ بے عین ہی اسی طرح ایک انسان ہے اور اس انسان کے ساتھ دو چیزوں کا تعلق ہے، ایک زندگی کا اور ایک موت کا۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ ایک زندگی کا تعلق انسان کے ساتھ ہے اور ایک موت کا تعلق انسان کے ساتھ ہے۔ دونوں چیزیں ہمہ وقت انسان کے ساتھ نہیں ہوتی، کبھی انسان کا تعلق زندگی کے ساتھ ہوتا ہے، کبھی انسان کا تعلق موت کے ساتھ ہوتا ہے۔ کبھی انسان کا تعلق زندگی کے ساتھ ہوتا ہے، کبھی انسان کا تعلق موت کے ساتھ ہوتا ہے، مگر آپ نے کبھی نہ زندگی کو دیکھا ہوگا نہ موت کو دیکھا ہوگا۔ آپ محسوس کر سکتے ہیں، اس کا تعین کر سکتے ہیں کہ اگر بولتا ہے، کھاتا پیتا ہے، چلتا پھرتا ہے، دل کی دھڑکن ہے، سانسیں ساتھ چل رہی ہیں تو زندہ ہے۔ یہ زندگی کی نشانی ہے، سانس کا چلنا، دل کا دھڑکنا، کھانا پینا، چلنا پھرنا، یہ زندگی کی علامات ہیں۔ آپ ان علامات کو دیکھ کر اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ زندہ ہے، مگر زندگی کے وجود کو کسی نے نہیں دیکھا۔ یہی انسان اگر اس کا دل دھڑکنا بند ہو جاتا ہے، سانسیں رک جاتی ہیں، آنکھیں بند ہو جاتی ہیں، حرکات و سکنات ختم ہو جاتی ہیں، اب اسی طرح ہے جس طرح زندہ تھا۔ کوئی عضو کم تو نہیں ہوا، ہاتھ بھی اسی طرح ہیں، پاؤں بھی اسی طرح ہے، آنکھیں بھی اسی طرح ہیں، سارا جسم، ساری باڈی جو 5-6 فٹ کا انسان ہے وہ پڑا ہوا ہے، آپ کہتے ہیں مردہ ہے۔ پوچھے جناب کون سی چیز کم ہوئی؟ آپ نے موت کو دیکھا؟ نہیں جی، چونکہ دل کی دھڑکن بند ہے، سانس نہیں چل رہی، اعضاء میں حرکت نہیں ہے، لہذا اب اس پر موت طاری ہو چکی ہے، اب اس پر موت طاری ہو چکی ہے۔ تو انسان، زندگی اور موت، یہ تین چیزیں ہیں۔ زندگی کا تعلق کبھی انسان کے ساتھ ہوتا ہے، کبھی موت کا تعلق انسان کے ساتھ ہوتا ہے۔ ہم علامات سے تو پہچان سکتے ہیں کہ اب اس کا تعلق زندگی کے ساتھ ہے، اب اس کا تعلق موت کے ساتھ ہے، مگر نہ کبھی کسی نے زندگی کو دیکھا، نہ کبھی کسی نے موت کو دیکھا۔ اب ذرا قرآن سے ہٹ کے پوچھتے ہیں، قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے الذی خلق الموت والحیات، اللہ وہ ہے جس نے زندگی کو بھی پیدا کیا ہے اور موت کو بھی پیدا کیا ہے۔ اللہ زندگی کے پیدا کرنے والا بھی ہے اور موت کا پیدا کرنے والا بھی ہے۔ زندگی کا بھی خالق ہے، موت کا بھی خالق ہے۔ جس طرح اللہ انسان کا خالق ہے اور باقی ساری چیزوں کا خالق ہے، اسی طرح زندگی کا بھی خالق ہے اور موت کا بھی۔ یہ تو قرآن نے ہمیں بتا دیا۔ اب پتہ چل گیا کہ زندگی بھی مخلوق ہے، موت بھی، اس لیے کہ ایک کلام مجید ہے جو اللہ کی صفت ہے، باقی ما سوا اللہ اس کائنات میں جو کچھ ہے، انبیاء کرام علیہ السلام سے لے کر ان کی ذوات مقدسہ سے لے کر کائنات کے ادنا سے ادنا ذرے تک ہر چیز مخلوق کے زمرے میں آتی ہے۔ ہاں الگ بات ہے، کسی قسم کی مخلوق کو ہم ظاہری آنکھ سے دیکھ سکتے ہیں، کسی قسم کی مخلوق کو ہم ظاہری آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے۔ اب نہ کبھی کسی نے زندگی کو دیکھا، نہ کبھی کسی نے موت کو دیکھا، مگر ہیں دونوں مخلوق۔ یہ تو قرآن نے ڈیفائن کر دیا۔
قرآن نے فیصلہ کر دیا کہ زندگی بھی مخلوق ہے، موت بھی مخلوق ہے، باقی مخلوقات بھی۔ اب جب اس بات کی ہمیں سمجھ آ گئی، قرآن سے یہاں تک پہنچ گئے کہ انسان بھی مخلوق ہے، زندگی بھی مخلوق ہے اور موت بھی مخلوق ہے۔ اب اگلا فیصلہ پھر قرآن سے لینا ہے کہ جب ساری کائنات میں ما سوا اللہ کے ساری چیزیں مخلوق ہیں سوائے کلام مجید کے، قرآن مجید کے، تو قرآن سے ذرا نہ پوچھ لیں کہ اس کائنات میں جتنی مخلوقات ہیں ان میں سے رب ذوالجلال نے فضیلت کس کو بخشی ہے، بڑا کس کو بنایا ہے، عزت کس کو بخشی ہے؟ قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا۔ قرآن کہتا ہے کہ ہم نے آدم کی اولاد کو بڑی عزتیں بخشی، آدم کے بیٹوں کو بڑی عزت بخشی، بڑی کرامت بخشی، آدم کی اولاد کو بڑی فضیلتیں عطا کی ہیں۔ کیا؟ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، یہ ساری کائنات انسان کے لیے بنائی ہے۔ وہ کسی بزرگ کا ایک جملہ ہے کہ اللہ رب العزت کا کہ فرامین کا نتیجہ یہ ہے کہ ساری کائنات کو اللہ نے انسان کے لیے بنایا ہے، ساری کائنات کو اللہ نے انسان کی خدمت کے لیے پیدا کیا ہے، مگر اے انسان تجھے اس دنیا کے لیے پیدا نہیں کیا۔ ساری کائنات کو تیرے لیے تخلیق کیا ہے، مگر تجھے میں نے صرف اپنے لیے تخلیق کیا، تجھے میں نے اپنے لیے تخلیق کیا ہے۔ یہ ساری کائنات تیری خدمت کے لیے ہے، مگر تو میری عبادت کے لیے ہے، تو میری بندگی کے لیے ہے۔ اور تجھے فضیلت بھی اس لیے بخشی ہے کہ ساری کائنات کو تو اپنی خدمت کے لیے استعمال کر، مگر جب سر جھکانے کی بات آئے نا تو میری بارگاہ میں سر بھی جھکایا کر۔ میں نے تجھے اتنی عظمتیں بخشی ہیں، فرمایا وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، خشکی اور تری کی سواریاں ہم نے انسان کے لیے پیدا کی۔ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اور حلال رزق کا انتظام، حلال حرام نہیں۔ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، ہم نے اس کائنات میں تیرے حلال رزق کے لیے بہت سارے اسباب پیدا کیے ہیں، خواہ مخواہ حرام کیوں کھاتا ہے؟ اس ساری کائنات کو تیرے لیے حلال کھانے کے لیے پیدا کیا ہے، محنت کر حلال کھا۔ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اور انسان کے لیے ہم نے حلال رزق کا انتظام کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا جو حلال اور حرام میں تمیز نہیں کرتا وہ انسانیت کے دائرے سے خارج ہو جاتا ہے، اس کے پاس انسانیت نہیں۔ انسانیت کا درس حلال کھانا ہے، اور رب ذوالجلال کا تقاضا انسان سے یہ ہے کہ وہ ہمیشہ حلال کمائے۔ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، تمہارے لیے حلال رزق کا انتظام کیا۔ اگلی بات غور سے سنیے گا، وَفَضَّلْنَاهُمْ، اگلی بات فرمایا وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، اور انسان اس کائنات میں ہم نے جتنی مخلوقات کو تخلیق کیا ہے ہر ایک کی اپنی فضیلت ہے۔ اس کائنات کی کوئی مخلوق رب ذوالجلال نے حکمت کے بغیر تو پیدا نہیں کی، اور ہر چیز کا اپنا اپنا مقام ہے۔ کائنات کی جتنی مخلوقات ہیں ہر قسم کی مخلوق کا اپنا اپنا سٹیٹس ہے، اپنا اپنا سٹیٹس ہے، اپنا اپنا مقام ہے، اپنی اپنی اس کی حقیقت ہے۔ مگر میرا رب کیا کہتا ہے؟ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا،
کائنات کی ہر شے کو ہم نے فضیلت تو عطا کی ہے، مگر اے انسان تجھے سب سے اونچا رکھا ہے۔ کائنات کی جتنی چیزیں ہیں ان میں سے کوئی مخلوق تیرے ہم پایا نہیں، کوئی مخلوق تیرے برابر نہیں، ہم نے تجھے سب سے اوپر رکھا ہے۔ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، سب سے اوپر رکھا ہے تو پھر کام بھی دوسروں سے وکھرے ہونے چاہیے۔ تیری شخصیت کا نکھار بھی باقی مخلوق سے وکھرا ہونا چاہیے، پتہ تو چلے یہ انسان ہے یا درندہ ہے۔ یہ تو صفات سے پہچان ہوگی کہ اگر اس میں انسانی محمودہ صفات ہوں گی تو انسان کی معراج تک پہنچے گا، اور رب ذوالجلال کا وہ راز ہے انسان، رب ذوالجلال کا وہ آئینہ ہے انسان جس میں رب ذوالجلال کی صفات کا اظہار ہے۔ اور اگر وہ ان صفات محمودہ کو چھوڑ کر درندوں والی صفات اپنائے گا تو پھر صرف دو ٹانگوں والے، دو ہاتھوں والے، دو آنکھوں والے، چلنے والے، پھرنے والے اس درندے کو انسان نہیں کہتے۔ بہرحال بات ختم کرے میں چونکہ وقت کم ہے۔ فرمایا انسان کو تمام مخلوقات پر فضیلت ہے۔ جب ساری مخلوقات پر انسان کو فضیلت ہے تو بھائی زندگی بھی مخلوق ہے نا، موت بھی مخلوق ہے، تو پھر زندگی اور موت پر بھی انسان کو فضیلت ہوئی نا، زندگی اور موت پر بھی انسان کو فضیلت ہوئی۔ اب میں چھوٹی سی ایک مثال عرض کرتا ہوں اور بات کو اپنے نتیجہ تک پہنچاتا ہوں کہ جب زندگی پر بھی انسان کو فضیلت ہے اور موت پر بھی انسان کو فضیلت ہے، تو یہ جو ہم پیدا ہوئے اور نسل در نسل سنتے آ رہے ہیں کہ موت انسان کو ختم کر دیتی ہے، موت سے انسان مر جاتا ہے، اس جملے کی مجھے تو سمجھ نہیں آئی۔ قرآن کہتا ہے انسان کو موت پر فضیلت ہے، مولوی کہتے ہیں موت کو انسان پر فضیلت ہے۔ یہ کیسی بات ہوئی؟ میں سادہ سی مثال عرض کر کے آگے چلنا چاہتا ہوں۔ کسی آفس میں، کسی دفتر میں ایک شخص درجہ چہارم کا ملازم ہے اور ایک اسی آفس میں کوئی شخص 20ویں شکیل 21ویں شکیل کا آفیسر ہے۔ اب وہ جو درجہ چہارم کا ملازم ہے اس کی 20ویں یا 21ویں شکیل والے افسر سے انبن ہو جائے، ناراضگی ہو جائے، مجھے کوئی بتائے دانش مند آدمی وہ چوتھے شکیل والا ملازم جو ہے وہ 20ویں شکیل والے آفیسر کو سسپینڈ کر سکتا ہے، معطل کر سکتا ہے؟ کیوں نہیں کر سکتا؟ اس لیے کہ بھائی گریڈز میں اتنا فرق ہے، یہ چوتھے شکیل پہ بیٹھا ہے، وہ 20ویں شکیل کے پہ بیٹھا ہے، یہ دونوں تو برابر ہی نہیں، اسے سسپینڈ کیسے کر سکتا ہے؟ بس قرآن کا یہ فیصلہ ہے، کرمنا بنی آدم وحملناہم فی البر والبحر ورزقناہم من الطیبات وفضلناہم علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا۔ کائنات کی جتنی قسم کی مخلوقات ہیں انسان کو اس پر فضیلت ہے۔ اب قرآن نے چونکہ درجات تو بیان نہیں نہ کیے کہ موت اور انسان کے درمیان کتنے درجات کا فرق ہے، مگر یہ تو نص قطعی سے ثابت ہو گیا کہ انسان کو موت پر فضیلت ہے۔ انسان کو موت تو نہیں، یہ گلاں سنان دے آتی کوئی نہیں، ڈھولے ماں یہ لطیفے سنے اٹھ کے ٹر گیا۔ چلو کوئی 2-4 سنیں گے، میری انرجی ضائع نہیں ہوئے گی۔ اب انسان کو جب موت پر فضیلت ہے تو موت کیسے انسان کو بھائی ختم کر سکتی ہے؟ اور یاد رکھیں نہ یہ قرآن کا فلسفہ ہے نہ حدیث کا یہ فلسفہ ہے کہ موت کو انسان کو مارنے کے لیے پیدا کیا گیا۔ قرآن کی کوئی ایک آیت اٹھا کے اس کا ترجمہ دکھا دیں کہ موت کا مطلب، موت کی تخلیق کا مقصد انسان کو فنا کرنا ہے۔
انسان کو ختم کرنا ہے، نہیں نہیں، قرآن تو کہتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ قرآن کہتا ہے موت کی تخلیق کا مقصد انسان کو ختم نہیں کرنا بلکہ انسان کو ہمیشہ زندہ رکھنا۔ سبحان اللہ۔ آپ کہیں گے یہ ترجمہ کہاں سے آ گیا کہ موت کی تخلیق کا مقصد انسان کو ہمیشہ زندہ رکھنا ہے؟ قرآن کہتا ہے لیبلوکم ایکم احسن عملا، موت کے دروازے سے ہم تمہیں اس لیے گزارتے ہیں تاکہ تمہیں دیکھ سکے کہ تم میں سے بہتر عمل کس نے کیے، تم میں سے بہتر عمل کس نے کیے۔ ہوں تو اپنے بڑے ہونے لگا موبائل میں دا پھین کی ٹائم ہویا ہے، مولویاں دا ایک خطہ دا پچھلے کی میں نے سننا ہے، کوئی کار ختم نہیں مولویاں بھی ہوندی ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ قرآن کی ایک آیت کا ترجمہ یہ نہیں، کسی حدیث کا یہ ترجمہ نہیں کہ موت کو انسان کو فنا کرنے کے لیے، ختم کرنے کے لیے پیدا کیا گیا، بلکہ فرمایا ایکم احسن عملا، اس لیے ہم موت کے دروازے سے تمہیں گزارتے ہیں تاکہ تمہیں پتہ چل جائے، ہمیں پتہ چل جائے، ہم تمہیں آزما سکیں کہ تم میں سے بہتر عمل کون کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ موت کے بعد ہمیں کچھ نہ کچھ جواب دینا پڑے گا، موت کے بعد کسی نہ کسی سوال کا جواب دینا پڑے گا۔ میں گل تو جٹکی نال سمجھانا، موت کے بعد ہر قسم کے انسان عالم برزخ میں پہنچے، پھر قیامت کے دن میدان حشر بپا ہوگا، وہاں پہنچیں گے۔ اب اتنا تو آپ سب لوگوں نے سن رکھا ہے کہ اعمال کی باز پرس ہوگی، نیکیاں تولی جائیں گی، گناہ تولے جائیں گے۔ اچھا سادہ سی بات، جس کی نیکیاں زیادہ ہوں گی جنت میں جائے گا، جس کے گناہ زیادہ ہوں گے دوزخ میں جائے گا، ٹھیک ہے۔ اب سوال میرا یہ ہے، یہاں تک تو مولوی بتا دیتا ہے کہ جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جن کے گناہ زیادہ ہوں گے وہ دوزخ میں جائیں گے، بالآخر کلمہ گو پھر جنت میں چلے جائیں گے۔ مگر میرا سوال یہ ہے کہ حضرت بھی یہ جنت اور دوزخ کس لیے بنائی گئی ہے؟ مردے دفن کرنے کے لیے؟ جن کی نیکیاں زیادہ ہوں گی انہیں جنت میں دفن کر دیں گے، جن کے گناہ زیادہ ہوں گے انہیں دوزخ میں دفن کر دیں گے۔ جب مردہ ہے تو مردے کو جزا اور سزا کیسے؟ یہاں اس دنیا میں اگر کسی کو سزا دینی ہو، اگر اس کو آپ سزا دینا چاہیں تھپڑ ماریں یا اور کوئی قسم کا کہ سزا دے، اسے سزا کا احساس ہی نہ ہو، یعنی درد اور تکلیف ہی نہ ہو تو سزا کیسے؟ یہ اتنے قرآن کی آیات ہیں، دوزخ کہے گی حل من مزید، حل من مزید، حل من مزید، بھرے گی نہیں، انسانوں کو جلاتی جائے گی۔ جب کسی کو اس کے جلنے سے تکلیف ہی نہیں ہونی، جس طرح آپ لکڑی جلاتے ہیں آگ میں، اگر انسان نے بھی دوزخ میں اسی طرح چلنا ہے، اسے تکلیف نہیں ہونی، احساس نہیں ہونا، تو بتائیے پھر یہ رب نے جو قضا بطور سزا جلایا جائے گا، سزا کیا؟ اللہ، جب تکلیف ہی نہیں، احساس ہی نہیں تو سزا کیسی؟ جنت میں جانا ہے، محلات ہوں گے، سرائیں ہوں گی، باغات ہوں گے۔ تو علامہ صاحب، ایک مولانا صاحب دا میں وہ درس سنتا پہ ہوں، وہ صبح درس دے کے آخر پہ بھائی جنت جان کی کوشش کرو، اتنے آپ مفت کھانا بھی لبسی تے ہوراں بھی لبسن، اور تانوں کی چاہیے؟ میں کہا تینوں ہور کچھ نہیں چاہیے، کسی اور کچھ چاہیے ہویا تو منگ لے سی۔ مولوی نو مفت کھانا بھی لب جاوے تو ہور بھی لب جاوے، وہ جنت دی بیڑی بڑھنی ہے۔ جنت میں جو باغات ہوں گے، دودھ کی نہریں ہوں گی، شہد کی نہریں ہوں گی، وہاں محلات ہوں گے، سرائیں ہوں گی، مختلف قسم کے پھل ہوں گے، یہ مردوں کے لیے۔ وہ جنت میں وہ دودھ کی نہروں میں مردوں کو غسل دینا ہے؟ جناب نہیں، اس انسان کو مرنے کے لیے پیدا ہی نہیں کیا گیا، بلکہ اسے ہمیشہ زندہ رہنے کے لیے تخلیق کیا گیا ہے۔
اچھا مولویاں دے حد تو اتنے لمبے ہوئے، وہ تو کہتے ہیں کہ معاذ اللہ انبیاء اور اولیاء بھی مردہ ہیں۔ مجھے کوئی اس بات کا جواب دے، وہ کافر جو رب کو نہیں مانتے، ساری زندگی خدا کو نہیں مانا، کلمہ نہیں پڑھا، کافر ہیں، دوزخ میں پھینکے گئے، بھائی مردے تو وہ بھی نہیں ہیں، وہ کافر بھی زندہ ہیں۔ اس لیے کہ اگر کافر کو بھی مردہ کہہ دیا جائے تو وہ جو دوزخ میں اسے جلایا جانا ہے وہ کس کا احساس ہوگا؟ کیسے اسے احساس ہوگا؟ کافر بھی نہیں مرتا، وہ بھی زندہ رہتا ہے۔ بات ختم کریں۔ موت کو انسان کو مارنے کے لیے پیدا نہیں کیا گیا۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ ہم موت کے دروازے سے آپ کو اس لیے گزارتے ہیں تاکہ پتہ چل سکے کہ تم میں سے بہتر عمل کون کرتا ہے۔ ہمارے آقا نے فرمایا، دو حدیث کے جملے، فرمایا لیس للمؤمن راحۃ دون الموت۔ حدیث کا یہ جملہ یاد رکھیے گا، چونکہ ہم دنیا میں کھو گئے ہیں، موت کی فکر ہی نہیں، کسی کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے یہ فکر ہی نہیں، دنیا کے بندے ہو کے رہ گئے۔ ہمیں کیا خبر کہ موت کتنی لذت والی شے ہے۔ ہمیں کوٹھیاں پسند، ہمیں کاریں پسند، ہمیں زراعت پسند، ہمیں اپنے کاروبار پسند، ہمیں اپنی اولاد پسند، بس۔ مگر یہ مومن کی علامات ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا لیس للمؤمن راحۃ دون الموت۔ یاد رکھو، کسی کو کوٹھی میں راحت، کسی کو بڑی گاڑی میں راحت، کسی کو مال و دولت میں راحت، کسی کو اقتدار میں راحت، پر مومن کو سوائے موت کے کسی شے میں راحت نہیں آتی۔ یہ کوئی نئی بات نہیں، 1400 سال پہلے میرے نبی نے فرمایا لیس للمؤمن راحۃ دون الموت۔ فرمایا مومن کو موت کے سوا کوئی شے پسند ہی نہیں ہوتی۔ مومن کے لیے آرام اور سکون اور راحت والی شے موت کے سوا اس کائنات میں ہے ہی کوئی شے نہیں۔ اور میرے مولا نے یوں نہیں نہ فرمایا، مولا علی نے، میں نے یہ فرمان سنا تو مجھے پتا چلا کہ علی کی ہستی کتنی بڑی ہستی ہے۔ سبحان اللہ۔ فرمایا علی کو موت سے اتنا پیار ہے، نومولود بچے کو اپنی ماں کی چھاتی سے اتنا پیار نہیں ہوتا جتنا علی کو موت سے پیار ہے۔ سبحان اللہ۔ شاید آپ یہ جملہ نہ سمجھ سکے ہوں، بچہ جب پیدا ہوتا ہے ابھی شعور میں نہیں پہنچا، چھوٹا ہے، نومولود بچہ ہے 2-4 دن کا، اسے کیا خبر میرا بابا کون ہے، میرا بھائی کون ہے، میری تائی کون ہے، میری چچی کون ہے، کسی چیز کا نہیں پتا۔ ہاں ایک اس ماں کا پتا ہے جس کی چھاتی میں اس کی خوراک کا انتظام کیا گیا۔ سبحان اللہ۔ بے شک 2 دن کا بچہ بھی ماں کے ہاتھ میں ہے تو نہیں روتا۔ گویا نومولود بچہ جب اس دنیا میں آتا ہے تو اس کی ساری محبتوں کا مرکز اس کی ماں کی چھاتی ہوتی ہے۔ اب بعد میں بے وفا ہوا، ماں بھول گئی، دنیا میں کھو گیا، اب ماں بیچاری 2-2 بجے تک بوڑھی دیکھتی ہے، نالائق آتا ہے تو میں بھی سوؤں، نالائق آتا ہے تو میں بھی کھاؤں۔ مگر جب پیدا ہوا تو اس کی ساری محبتوں کا مرکز ماں کی چھاتی ہے، اس کے علاوہ کسی کو نہیں جانتا۔ میرے مولا نے فرمایا کائنات والو یاد رکھو، جتنا اس نومولود بچے کو ماں کی چھاتی سے پیار ہے، علی کو اس سے زیادہ موت سے پیار ہے۔ سبحان اللہ۔ آخری جملہ عرض کر کے میں بات ختم کرنے لگا ہوں۔ پھر موت کا ڈر کیسا ہے، موت کا خوف کیسا ہے؟ جملہ میرا تھوڑا سا سخت ہے مگر یاد رکھیے گا، موت کوئی ڈراؤنی شے نہیں، ہمیں اپنے کرتوتوں کا ڈر ہوتا ہے۔ ہم جو کچھ یہاں کرتے ہیں کیونکہ اس کا جواب دینا ہے وہاں جا کے، تو موت کے دروازے سے اس لیے ڈر لگتا ہے، یہاں جو کرتوت کیے اب موت کے دروازے سے گزریں گے تو ان کا جواب تو دینا ہے نا۔
ان پہ جزا اور سزا تو ہونی ہے نا. اس لیے موت کوئی ڈراؤنی چیز نہیں، ہم خود اپنے لیے ڈراؤنے اعمال کرتے ہیں، ورنہ ایسی ہستیاں بھی اس دنیا میں ہوئی ہیں. حضرت بایزید بسطامی کا وصال ہوا تو کسی کو خواب میں ملے، گل توجہ نال سنیا ہے، میرے ہاتھ کلی کلی چڑھ دے ہو. حضرت بایزید بسطامی کا وصال ہوا، کسی کو دوسرے دن خواب میں ملے. اس نے پوچھا حضرت سنائیں پھر قبر کی رات پہلی کیسی گزری؟ آئے کاش ہم اس رات کی یہاں سے تیاری کر کے جائیں. کوئی نہیں ساتھ ہوتا، رب ذوالجلال کی قسم، وہاں صرف میرا کریم نبی ہوگا، بس سارے چھوڑ کے چلے جائیں گے. اتنی جلدی ہوتی ہے کہ مٹی پاؤ برادری بیٹھی ہو روٹی کھوانی، اتنا جلدی چھوڑ کے آتے ہیں. بایزید بسطامی نے فرمایا کہ جب مجھے قبر میں رکھا گیا تو منکر نکیر سوال کرنے کے لیے آئے. اب ان کا جو کام ہے جیسے انہوں نے کرنا، داخل ہوئے، آتے ہی کہتے ہیں من ربک، ہاں بھائی اٹھ دس، تیرا رب کون ہے؟ تو بایزید بسطامی فرماتے میں مسکرایا، میں نے کہا یار تمہیں آج تک کسی نے نہیں سمجھایا کہ کسی کے گھر آئیں تو پہلے کیا کہتے ہیں. یہ قبر میرا گھر ہے نا، تو آج تک تمہاری تربیت کسی نے نہیں کی کہ کسی کے گھر میں داخل ہوں تو پہلے سلام کرتے ہیں. یہ بایزید بسطامی کہہ سکتا ہے یار. اچھا انہوں نے کہا چلے جی یہ بات بھی پوری کر دیتے ہیں. واپس نکلے، پھر قبر میں داخل ہوئے، السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی من ربک، پھر وہی سوال، تیرا رب کون ہے؟ آپ پھر مسکرائے، فرمایا یہ جو تم نے مجھے سلام کیا ہے، السلام علیکم کہا ہے، یہ مومن سمجھ کے کہا ہے یا کافر سمجھ کے کہا ہے؟ شاید یہی بات سمجھ آ جائے، زندگی سمجھ جائے. مومن سمجھ کے کہا ہے یا کافر سمجھ کے کہا ہے؟ وہ کہنے لگے جی کافر کو تو سلام کہتے نہیں، مومن کو ہی سلام کرتے ہیں. ظاہر ہے آپ کو مومن سمجھا ہے تب سلام کیا ہے. آپ مسکرائے، فرمایا اچھا مومن سمجھ کے سلام کیا ہے تو پھر یہ سوال کا جواز نہیں بنتا تیرا رب کون ہے. بھائی اسے مانے بغیر تو کوئی مومن نہیں ہو سکتا. بے شک سبحان اللہ. پیر پکے ہونے تیریاں گلاں ہوندیاں نے، اسے مانے بغیر تو کوئی مومن نہیں ہو سکتا. انہوں نے کہا یہ سوال تو پھر بھی کرنا ہے نا. آپ نے فرمایا، پھر میں نے کہا اچھا پھر ایک سوال میرا بھی ہے. انہوں نے کہا بتائیں. آپ نے فرمایا میں نے کہا کہ اگر میں کہوں کہ اللہ میرا رب ہے، آپ سوال کر رہے ہیں تیرا رب کون ہے، میں کہوں اللہ میرا رب ہے، وہ کہے نہیں بایزید میرا بندہ نہیں، تو کس کی مانوں؟ میں کہہ بھی دوں کہ اللہ میرا رب ہے، وہ کہے نہیں اتنا نافرمان ہے، ساری زندگی اس نے میری بارگاہ میں سجدہ ہی نہیں کیا، مجھے یاد ہی نہیں کیا، میں آج اس سے برات کا اظہار کر دوں، یہ میرا بندہ نہیں. ہو سکتا ہے ایسا بھی. تو کس کی مانو گے؟ فرشتوں نے کہا جی ظاہر ہے اللہ کی مانیں گے. آپ کہتے بھی رہے تو جو وہ کہے گا وہ مانیں گے. تو مسکرائے، فرمایا پھر اتنا پد کیوں کیتا ہے؟ اسے کو لوگ پوچھ لیں گے بایزید نال کی کرنا، تیرا بندہ ہے یا نہیں؟ سبحان اللہ. اتھے آن دی لوڑ کیڑی آئی؟ اے اسے کو لوگ پوچھ رہنا آئی بایزید کو جان لگیا دس تیرا بندہ ہے یا نہیں. غائب سے آواز آئی فرشتوں، اس نے ساری زندگی رب رب کیا ہے، اب اس سے پوچھنے کا وقت نہیں، اب مجھ سے پوچھو کہ بایزید کون ہے. یارو ایسے نفوس قدسیہ بھی اس دنیا میں آئے. ہم ان جیسے نہ ہو سکے، کم از کم کوشش تو کریں. اتنا ہی کر رہے یار کہ رسول اللہ کا کلمہ پڑھتے ہیں، یا جیڑا سفارشی ہوئے آخری جٹ کی گالی نہیں، بندہ تھانے نہیں پھڑی وے، جیڑا سفارشی ہوئے کم از کم اتنا دا حیاء ہونا چاہیے ہے، سفارشی کون بندہ شرمندہ نہ ہو. گال میں غلط کی تھی یہ سفارشی بنا کے تھانے لائے جانا ہے، کم از کم اتنا دا بندے ہو دا حیاء کیتا ہوئے، اس کو
شفاعت کرنی ہے یارو اس قابل نہ سے ہی ہمارے اعمال تو اتنا تو کر کے جائے نا رسول اللہ سے شرم تو نہ آئے نا رسول اللہ کو تو راضی کر کے جائے نا وہ آخر چل جے ہو جے آہائی میں راضی ہاں چل ہوں رب نال کر دیں گا یہ سفارشی بھی آخر کسے کام دا نہیں ہوں مینوں بھی شرم اللہ کے لیے آگے ہیں کم از کم اتنا ضرور کر کے جائیں کہ رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضری ہونا تو میرے آقا فرمائیں جیسا بھی ہے یار میرا ہے رب ذوالجلال کے حضور دعا ہے کہ رب ذوالجلال ہمیں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل و اصحاب کی مودت و محبت عقیدت اور احترام کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین